یار کو گولان کیتے گلشن ہاتھ وچ کاسا چاوڑا پوندے یار کو گولان کیتے گلشن ہاتھ وچ کاسا چاوڑا پوندے ولاوی اپنی میٹھی زبان کو سونے پاک معظم کی سونی پاک ذات پہ درود پاک تے پڑھو تے میں اپنی حدیث شروع کراں اونچی آواز نال درود پاک پڑھو ذوق شوق تے محبت میرے اخی مکرم صحابی رسول دی عشق رسول دی گال سنتے پہن میرا دل چاہتے کہ میرے بھائی بھی سرکار دی شان کتوں شروع کریں دے پہن تو میرا دل چاہتے کہ میں صحابی رسول دے شان تو پہلے ابتدا چکراور سرکار دی شان دے روشے روچی وزران درود پاک پر ذوق شوق کے حکمت ناز بلال اذان سنا اٹھی یار بلال اذان سنا پیچھے دیکھی سی چلتے سے حبدار نبی دے ای ہوتا پہچان سنا پیچھے دہتی سی جگو ساگب خود رحمان آگے قرآن سنا چلتے سے رب یار کو مختار پڑے جیوے چاہے رنگ بدلا چھوڑے یا کر تندیر تے سجدی چالے بتا چھوڑے بھاوے نکتی ہوئی اکھ موڑ دے یا پرچ باغ جما چھوڑے محبوب دن شیطر مرضی ہے بھاوے پتھرے تو بلوا چھوڑے زمین تو مکانا تئی اگر تو نہیں توجہ ہوئے تو میں ایک شعر پڑھتا ورنہ میری حاضری مکمل کیونکہ میں زیادہ ہے نہیں تھی ہونا چاہتا میں زیادہ سے زیادہ استاد سے بسم اللہ بیان کاری سے بیان سنتے ہوئے تھک گئے تو میں بس کرنا میری حاضری مکمل اچھے آواز نال درود پاک کو شعر سماعت فرماؤ زمین تولا مکانا تئی حکومت مصطفیٰ دی ہے زمین تولا مکانا تئی حکومت مصطفیٰ دی ہے تو مجرم مرے تھی دم عدالت مصطفیٰ دی ہے تو مجرم بری تھی دم عدالت مصطفیٰ دی ہے زمین تولا مکانا تئی
آدم تلا عیسیٰ دئی نبی ہوئے ولی ہوئے آدم تلا عیسیٰ دئی نبی ہوئے ولی ہوئے صدیق ہوئے عمر ہوئے ولی ہوئے علی ہوئے خدا دے بعد ہر کہیں کو خدا دے بعد ہر کہیں کو ضرورت مصطفیٰ دی ہے خدا دے بعد ہر کہیں کو ضرورت مصطفیٰ دی ہے خدا دے بعد ہر کہیں کو ضرورت مصطفیٰ دی ہے زمین کو لا مکانہ تئیں میں میرے نال نہیں پڑھتی پھر میں جاتا ہے انشاءاللہ آخری شعر پڑھدا اللہ کرے سی میری آواز تو کا کام کرے سی اونچی آواز نال سبحان اللہ جہاں گستاخ بدمیدہ ہے بہت بڑا پیارا شعر ہے حکوم حشر کے رب جڑا گستاخ بدمیدہ ہے حکوم حشر کے رب دیکھی گستاخ سارے بہو جہنم وچ سجے سی رب دیکھی گستاخ سارے بہو جہنم وچ سجے سی رب جنت کہیں دیو دے نہیں ہاں جنت کہیں دیو دے نہیں جنت مصطفیٰ دی ہے جنت کہیں دیو دی نہیں جنت مصطفیٰ دی ہے جنت کہیں دیو دی نہیں جنت مصطفیٰ دی ہے زمین تو لا مکانہ تئیں آخری شعر سما فرماؤ میں پوچھیا ہے عاشق کو خدا دے میں تکے منگو میں پوچھیا ہے عاشق کو خدا دے میں تکے منگو اے دنیا دی دعا منگو یا محشر دی دعا منگو جواب آیا ہی وہ منگو جواب آیا ہی وہ منگو ضرورت مصطفیٰ دی ہے جواب آیا ہو منگو جواب آیا ہو منگو ضرورت مصطفیٰ دی ہے زمین تو لا مکانہ تئیں سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی جی بھی 8 روپے کا زور تھا سبحان اللہ سبحان اللہ بلا تاخیر خیال نہیں تھی ہونا چاہیے اللہ قاری صاحب کا خطاب محبت نہ درست الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد سبحان اللہ آگے میں سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومقام نبيه وعظمة رسوله مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله بآواز بلند تمام حضرات ذوق و شوق نال محبت خلوص نال ادب و احترام دے نال سارے پڑھ گنو مل کے پڑھ گنو جھوم جھوم کے پڑھ گنو الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ زمین تو لامکانہ تئیں حکومت مصطفیٰ دی ہے
اہل اسلام اہل ایمان بزرگان دین برادران مکرم واجب القدر و تعظیم جناب سید حافظ عبدالحمید شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ خطیب اہل سنت مولانا حاجی قاری غلام قاسم عطاری قریشی دامت برکاتہ العالیہ فاضل نوجوان مولانا محمد طارق صاحب اور نجم القرآ جناب قاری محمد مجاہد صاحب استاذ القرآ جناب قاری منظور احمد سعیدی صاحب اجدری مقدس بابرکت قرآنی روحانی دینی اور اصلاحی پروگرام بنیادی طور دوتے اور مرکزی طور دوتے تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی میلاد پاک دی محفل دے طور دوتے ان جگہ دوتے انعقاد پذیر ہے اور سارے عزیز القدر جناب محمد منیر عطاری صاحب اور بھائی ریاض صاحب اور انہوں نے دیگر معاونین نے منتظمین نے اور انہوں نے مخلصین نے اج دے بابرکت اور نور ایمان افروز محفل دے سجاوٹ دا اہتمام کیتے میں دل دی گہرائی دے نال انہاں کو مبارکباد پیش کرنا باقی آواز کھول سکے ٹھیک ہے نا حضرات محترم بس ٹھیک ہے برادرم قاری منظور احمد سعیدی صاحب جڑے کہ دراصل پہلے اعلان ہو چکے کافی اور طویل عرصے تو بعد انہیں دی ساری ملاقات ہوئی ہے اور قاری مجاہد صاحب دے ذریعے تے انہیں دی وساطت دے نال تشریف کیا ہے انہیں اپنے نعتیہ کلام دے اندر جڑا پہلا مصرع پڑھیا ہے میں سوچی تو کچھ بدہمی لیکن ہوں وہ مصرع کو میں اپنے موضوع بنیاد چپا رہا ہے لیکن ان تو پہلے میں ایک تمہید دے طور دوتے اور اس محفل دا مقصد تے غرض و غایت دا سامن دے طور دوتے جی میں جو پہلے مولانا محمد طارق صاحب بیان کرندے پہ ہیں جو اس محفل میلاد دا جواز تہندہ اس بات تہندہ ثبوت قرآن و حدیث دے اندر کیا ہے میں بنیادی طور دوتے چند جملے میں عرض کرنا ہوں دی تمہید دے طور دوتے تاکہ ہر قسم دا شک شبہ اور ڈاؤٹ دل دے وچوں نکل بنے اور میں بھی اور تو سویہ سے سارے ایک کلیہر ذہن دل اور دماغ دے نالا سہے معروضات سو اور انہیں دوتے عمل کرن دی تو کوشش کرو حدیث پاک جڑی مولانا پردے بیان مسلم شریف دی ہی روایت اور مسلم شریف دا مقام صحاح ستہ دے وچ بخاری شریف تو بعد وال مسلم شریف دا مقام ہے بلکہ بعض محدثین اور فقہاء دے نزدیک مسلم شریف دا مقام بخاری کو بھی زیادہ ہے جمہور دا اتفاق ہے جو بخاری زیادہ افضل ہے مگر مسلم شریف بھی صحیح مسلم شریف اے بھی صحاح ستہ دی دوسرے درجے کی کتاب روایت دے اندر موجود اور والبئی بھی ایک کتاب نسائی شریف ان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے حضور علیہ السلام جو تشریف گن ہیں بیٹھے نے جو حضور دے صحابہ موجود ہیں آقا علیہ السلام نے واقعی پوچھے میرے غلاموں ذرا دساؤ ما اجلسکم کیوں بیٹھو تو آج یہ محفل بڑھامن دی مجلس بڑھامن دی وجہ کیا ہے حالانکہ حضور جان دے ہن مگر حضور چاہندے اے ہن جو انہ دی جڑی محفل انہیں بڑھائی ہے انہ دی غرض و غایت تے انہ دا مقصد تے انہ دی دل دی مراد صرف انہ تک محدود نہ رہے قیامت تک عمل والے ہر امت تک پہنچ بنے اور ہر ایک کو پتہ چل بنے جو صحابہ کرام جڑے بلے کٹھے تھی ہن یا کوئی محفل یا مجلس منعقد کرنے ہن انہ دا اصل مقصد کیا ہو رہا ارادہ انہ دا کیا ہو رہا
عرض کرن یا رسول اللہ جلسنا اسا ای خاطر بیٹھے ہیں نذکر اللہ، پہلی گال ای خاطر بیٹھے ہیں جو اللہ سیدہ ذکر میں فکر ہے، اور دوسرا مقصد وَنَعْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ، دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد اے ہے یا رسول اللہ اسا ای خاطر بیٹھے ہیں جو اللہ رب العزت نے ساتھو سارے دین دے وچوں سچا تے پیارا تے سچا تے بہترین تے خوبصورت تے عظیم تے عالمگیر دین سونا دین جو اللہ پاک نے عطا فرمائے، اسا اے جے سونے دین دے ملن دے اوپر رب سیدھا شکر ادا نہ کرو، ای خاطر اسا شکر ادا بیٹھے کریں، اے دوسرا مقصد۔ ہن تیجا مقصد عرض کرنا یا رسول اللہ نحمد علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک یا رسول اللہ، یعنی ومن علینا بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تمہاری صورت کے اندر اور تمہاری تشریف آوری کے صورت کے اندر اللہ صحیح نے سارے اوپر من علینا اے جڑا احسان کی تسینا اے جڑا احسان جو باقی نبی امتی بنن واسطے بھی ترستے رہ گئے، لیکن اللہ پاک نے اے جو شان والا نبی انہیں کو عطا نہیں فرمایا بلکہ بن منجے ساکو عطا فرمائے سی ومن علینا، اللہ پاک نے اے جو احسان جو یا رسول اللہ تمہاری صورت کے اندر سارے اوپر تکیتے سی، اسا اے جو احسان دے اوپر بھی رب کا شکر ادا نہ کرو۔ ایدو ول جڑا انعام ملے، یعنی محفل اے جائیں ہے جہاں دے اندر اترائی چیزیں ہیں، ذکر خدا اور اللہ رب العزت دے جے سونے دین ملن دا شکر، بل آقا علیہ السلام دی صورت دے اندر ان امت دوتے ہومر والے انسان دا شکر، اترائی چیزیں صحابہ کرام دا اتنی چیزیں دوتے عمل اور عمل کرن دی خاطر انہیں کلے کلے نہ محسل کے مجلس بڑھا کے میں نے جلسنا نذکر، اس صحابہ کرام دا عمل ثابت ہو گیا، اور حضور علیہ السلام نے جڑے میں پوچھے انہیں جواب دیتے، بل آقا علیہ السلام خوش تھی گئے، تو پتہ ہے چلیا جو صحابہ دا عمل ہے، حضور ای عمل کو دیکھ کے خوش بھی تھائیں بل تصدیق بھی کر دی تھی، صرف تصدیق نہیں نہ کی تھی، تصدیق کرن تو بعد حضور علیہ السلام نے رب دے طرفوں جڑا انعام پیا ملتا ہے انہیں لوگے کو، حضور نے وہ اعلان دا بھی اعلان فرما چھوڑے، وہ انعام دا بھی اعلان فرما چھوڑے، اور وہ مولانا صاحب نے ساتھ چکے ہیں جو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جبریل میرے کو آئے تو آدھا ایو عمل دیکھ کے، تو آدھا ایو ذوق دیکھ کے، تو آدھا ایو محفل تے مجلس بڑھامر دا ایک شوق دیکھ کے رب صحیح جو خوش تھا وہ جبریل کو حکم دیتے، جبریل رب دے حکم دے مطابق وہ نازل تھا، وہ آگے خوشخبری سنائیے، خوشخبری کیا ہے جو رب بھی آگے میرا محبوب اپنے امت دے ان لوگے کو، اپنے صحابہ کو، اپنے غلامے کو، میلاد دی محفل بنامن والے کو، ذکر رسول دی مجلس سجامن والے کو خوشخبری سنا دے کہ دنیا کے اندر کوئی تو کو چنگا سمجھے تو بھلے نہ سمجھے، اللہ رب العزت تمہارا ذکر فرشتے نے سامنے بیٹھا کرے گا۔ اے میلاد پاک دی جڑی محفل ہے شروع کنو گن کے تے آخر تک ہر بندے کو چاہیدہ ہے، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، ترقی یافتہ دور ہے، اگرچہ ترقی بائے علم دے وچ ہے لیکن سارے حضرات باشعور موجود بیٹھے تھے، پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ ویل ایجوکیٹڈ سارے سمجھدن، شروع کنو گن کے جس وقت یہ محفل شروع تھی آخر تک درود و سلام تک اختتام تک یا لنگر بندی چڑھ تک تے کبھی چڑھ تک بلے ایک لمحے دے ہوتے تھوڑا غور کرو، اور خاص طور دے ہوتے جو محفل یہ مجلس انعقاد دے ہوتے غور کرو، ان کے اندر کیا شائع ہے، اللہ دا ذکر ہے جانا،
اللہ کا ذکر ہے جانا ان دے دین دا گالی ہے جانا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے آمر دی خوشی دا تذکرہ ہے جانا اور یہ تذکرہ یہ انداز صحابہ دا ہا اگر صحابہ دا ہا کہ او درجہ بھی بڑے بڑا حدیث کے اندر آوے سارے دین دا حصہ بنے دین دا حصہ بن بنجے لیکن اگر تو اور میں این محلے کے اندر این علاقے کے اندر میلاد مصطفیٰ دے عنوان کی محفل منعقد چا کروں العیاذ باللہ والبدعت بن بنجے ہاں البتہ اندے تو غور کر اجزاء ترکیبی کیا ہے یعنی اجزاء ترکیبی دا مطلب اندے اندر کیڑی کیڑی چیزاں شامل ہیں ہر محفل کے اندر غور کر جن دے فتوے لگ دن تو غور کر جو کوئی بدعت آکے لگے تو غور کر جن دے جواز دے شاک کتابیں دے تو غور کر اور ان کو چیلنج کر کے آکھ جو شرک یا بدعت آکر والے ہو شروع کرو جن کے آخر تک دیکھو تو صحیح کیڑی گانے جن دے اندر شرک پیدا ہے کیا اللہ دا ذکر نہیں تھیا کیا قرآن دی تلاوت نہیں تھی کیا حضور دی ثنا خوانی نہیں تھی کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد چرچا نہیں تھیا اگر یہ کچھ تھا تو یہ کچھ صحابہ کرام ہی کرے دے رہ گئے صحابہ کرام دی محبت دا دعویٰ کرے لیکن انہیں دے عمل کو بلا سچنے میں بلا آکے بھی صحیح جو میں صحابہ دا بہت بڑا محب سے دعوے دار ہاں نہیں یہ جھوٹا دعویٰ ہے سچا دعویٰ انہیں لوگ دے ہے جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد و پاک دا خوش آمنن وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ رب سے نعمت دے وے تو کلکاؤ نہ رب سے نعمت دے وے میں اپنے انداز دے وچ دا ترجمہ پیا کرے کوئی چھپاؤ نہ فحدث کیا کرو چرچا کرو انگلش دے وچ آدن جو کو ہائی لائٹ کرو کیونکہ اے زبان سمجھانا والے بھی بیٹھ ہوتا ہے شہرت کرو مشہوری کرو اپنے گھر تک اپنے چار دیواری تک یا اپنے دل دماغ تک فقط کو بند نہ کر دو فحدث رب سونے دی نعمت اگر تو مل پئی ہے چرچا کرو اور اگر چرچا کرو سو تمہارے تکبر دے وچ غرور دے وچ نہیں آندا رب دے شکر دے وچ ہوے رب سے دی نعمت دا چرچا اچھا چرچا کرو ول فرمایا جی اللہ سے دا فضل کی پوے خوشا مناؤ اور اللہ رب العزت کی توالے کے رحمت نازل کی دے تاں بھی خوشا مناؤ نعمت ملے چرچا کرو فضل ملے تاں بھی خوشا مناؤ جو ان کی رحمت نازل کی پوے تاں بھی خوشا مناؤ اللہ دی عزت و جلالت دی قسم سارے سمجھدار میں تھے تو حالے کو پوچھنا چاہنا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعمت ہمجا ہے حضور کی ذات کو بڑی نعمت بھی ہے کوئی اور حضور کی ذات کو بڑا فضل بھی ہے کوئی اور آقا کی ذات کو بڑی رحمت سراپا رحمت مجسم رحمت پیکر رحمت کوئی ہے اگر کوئی نہیں تو حکم کیا ہے فرمایا بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا سمجھ آئیے نہیں آئی تو سونا کم کیتی بیٹھے نا اللہ رب العزت نے کچھ جزائے خیر عطا فرماوے ایک چیز بھی عرض کرنا چاہنا شروع کروں گن کے آخر تک ولا ان چیز کو بھی نوٹ کرا ہے جتنی دیر اے جی محفل کے اندر تو سارے موجود ہیں کہ غیبت کو لو کور کو لو جھوٹ کو لو بچے بیٹھے یا نہیں سے بچے بیٹھے فضول وقت ضائع کرن کو لو محفوظ بیٹھے ہیں یا نہیں سے بیٹھے اور جتنے کلمات ہی میرے اندر پڑھی دے ہیں خیر و برکت کا سبب ہے یا نہ تو جارا جنا یہ سارا حقیقت اے جی محفل کے اندر موجود ہیں ول کیڑا ایک ہم بدبخت ہے وقت یہ کو بدعت آکھے سمجھ آئیے نہیں آئی ہوں اچھی آواز دے سبحان اللہ تعالیٰ کو جائے مزید اچھی زبان دینا لاکھ سو تو میں موضوع شروع کرے نا اور تھوڑی دیر دے اندر میں ختم ہی کر دے سے لیکن بہت مختصر تے جامع انداز دے وچ کی میں پڑھیا ویسے زمین تو لا مکان توڑی حکومت اس سلسلے دے وچ میں بلا تمہید ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھنا چاہنا توجہ ہے نا سے اور یہ حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر
راویاً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. اور چونکہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اور یہ سٹیج ذمہ دار ہے کہ سٹیج ہوتے بہن والے بھی ذمہ دار لوگ ہونا چاہیے. وہ حیثیت نال میں ایک عرض کرنا بھی سمجھ آندی پئی نا. امام ترمذی نے جس وقت ترمذی شریف کو لکھے اور ان دے اندر حدیثاں درج کیتے ہیں ایک سوکھی زبان دے وچ انہیں بہت بڑی ایک آسانی پیدا کر چھوڑی ہے خود بخود. اور اے جی آسانی تے اے جی سہولت جڑی بخاری دے اندر بھی نہیں جڑی مسلم دے اندر بھی نہیں جڑی امام ترمذی نے ایک سہولت پیدا کی. وہ سہولت کیا ہے جو انہیں اپنی بصیرت دے نال لکھے. جو بے شک امام بخاری نے بھی حدیثاں جمع کیتے ہیں, امام مسلم نے بھی حدیثاں جمع کیتے ہیں, لیکن حدیثاں جمع کر کے انہیں خود بخود والا انہیں دے بارے کوئی فیصلہ ایک نے لکھا جو بھی یہ حدیث کیڑے درجے دی ہے. امام ترمذی آتے جو میں فیصلہ کر چھوڑے تحقیق کر کے تاکہ لوگ اے نہ کہ نہ جو حدیث ضعیف ہے, حدیث موضوع ہے. امام ترمذی نے خود فیصلہ کو لکھ چھوڑے ہر حدیث بیان کرنے تو بعد هذا حدیث حسن, هذا حدیث حسن صحیح, هذا حدیث ضعیف. اس طرح دے انہیں فیصلے خود لکھ چھوڑے. ایجا انہیں آسانی تے سہولت پیدا کی تھی حتیٰ کہ کچھ محدثین نے لکھے جو جڑا فائدہ سا کو ترمذی شریف کو ملے اور فائدہ سا کو بخاری کو بھی نہیں مل سکیا اور مسلم شریف کو بھی نہیں مل سکیا. یہ مطلب نہیں جو ترمذی افضل کی گئی ہے, افضل نہیں, افضل ہوا بخاری, افضل ہوا مسلم, لیکن انہیں کہ ان الناس یعنی عوام کی حد تک زیادہ فائدہ ترمذی شریف کو لوگ چاہیے تھے. وہ تو علماء ہیں انہوں نے سامنے کوئی فیصلہ ہوگا یا نہ ہوگا خود فیصلہ کر سکتے ہیں جو حدیث کے درجے چلیے. امام ترمذی نے حدیث بیان کی ہے اور انہیں بیان کر کے بلا انہیں پوچھے انہیں حدیث سے متعلق امام بخاری کو لو تو سبھی دفعہ چاہیے حدیث سے متعلق تو ہاں کیا فیصلہ ہے. امام بخاری نے بلا تصدیق کر چھوڑی. انہیں حدیث بڑی طویل ہے, لمبی حدیث, ان ایک درمیانی حصہ میں تلاوت کرے سا اور یہ چیز میں پہلے عرض کرنا پیا. ان درمیانی حصہ اپنے موضوع کے مطابق ادو میں گفتگو شروع. حدیث بڑی طویل ہے چونکہ وقت ختم تھی ویسی حدیث نہ مکسی ختم نہ تھی سی. اور حدیث کا کوئی جملہ کوئی لفظ تمہارے سامنے آگے اور تمہارے کنے دی سماعت تک پہنچے خوشی تھی سی نہ تھی سی, ذوق بیدار تھی سی نہ تھی سی. میں اکثر اور عموماً کچھ استثناء کر کے تے قبل از وقت میں معذرت کر کے نعت خواں حضرات کو جو جس وقت کوئی نعت خواں نعت پڑھنے کو بھی پہلے شروع ودا کرن دا ہوندے تے حالی کن دو تے ہاتھ نہیں پہنچا ہوتا تے سبحان اللہ دی داد پہلے مل گئی تے کوئی عالم دین حضور دی پوری حدیث جو پڑھ بہے نا جو تک نہ رہیں گے سمجھ نہیں آتی. اتاری صاحب نے جملہ سونا عطا فرمایا لیکن میں کوئی جواب دے مڑے موقع دیتی بیٹھنا آپ سمجھ نہیں آتی, لیکن اتنی سمجھ ضرور آتی ہے جو ادھر حدیث دے لفظ کوئی عالم کوئی خطیب کوئی مقرر کوئی مفتی جڑا پڑھتا بیٹھے اتنی سمجھ ہر ایک کو ہوگی ہے یا تو رب کا فرمان ہے یا کملی والے کا فرمان ہے. بالبا میں سمجھ آوے تو بمیں نہ ٹھیک ہے نا صحیح. اور تاکو جو اچھی آواز دل سبحان. اور اگر تو کو پتہ چل بنے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے تبرکات مقدسہ دے وچوں کوئی ایک شے این دنیا دے اندر این دور دے اندر بھی موجود ہے یہ جئی شے جن نسبت حضور دی ذات دے نال مثلا کئی کو پتہ چلے جو حضور دا وال موجود ہے, وال مبارک موجود ہے, تڑپ کے سفر جو صعوبت برداشت کر کے اور سب کچھ ترک کر کے قربان کر کے ان وال مبارک کی زیارت کرن واسطے جوک در دوک بیسو یا نہ بیسو. کیوں؟ اس واسطے جو وال دی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و پاک دے نال ہے
کو تبرک سمجھتے ہوئے تو ان کا تقدس سمجھتے ہوئے کشا کشا ان کی زیارت کر کے دوڑ کے ویسو اتھامن کے زیارت کرے سو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا بالفرض لعاب دہن ہو گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ناخن مبارک ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وضو دے پانی دا کوئی قطرہ ہو گیا کہیں عاشق کہیں غلام کو پتہ چلے جو بھی ہو اسی وقت موجود نہیں ہے اگر سکھ تیسی نہ تیسی لیکن اللہ دی عزت و جلالت دی قسم اگرچہ بال مبارک حضور دا میسر نہ ہوئے کہیں کو زیارت کرنے دا موقع نہ ملے دعا دان اور خوش نصیب صحابہ ہن جو حضور دے نزدیک جمع کیے نے ہن اور جس وقت بلا یمسک مسحاقن ولا يتنخم نخامتا الا تلقوا فدلقوا بها وجوههم واجسادهم آقا علیہ الصلوۃ والسلام لعاب دہن جڑے ویلے دہن مبارک دے وچوں خارج عبدن اپنے ہاتھیں دے اوپر جھل کے بل اپنے چہرے اپنے داڑھی اپنے سینے دے اوپر مل گنتے ہن اور حضور جو منظر دیتے ہن آقا بھی فرما دینے ہن جو لوگوں اگر زندگی دے اندر کئی جنتی کو دیکھنا ہوئے تو انہیں کو دیکھو اور حضور دا لعاب تا نہیں حضور دا بال تا نہیں لیکن وزیمنن گال آگی حضور دا بال نہیں لیکن حضور دی آل تا ہے لیکن میں اپنے موضوع دے مطابق جڑی گال عرض کیا کرنا وہ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک دے نال نسبت لگی ہوئی شے میرے کو بھی موجود ہے تیرے کو بھی موجود ہے اللہ رب العزت کی یہ بھی نعمت ہے رحمت ہے فضل خداوندی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان دے نال جن لفظ کی نسبت کی گئی ہے اور جڑے لفظ حضور دے لبے مبارک کو چم کے آئین بوسا دے کے آئین جڑے بلے کوئی عالم دین میں تو طالب علم ہاں کوئی عالم دین حضور دی حدیث پڑھتا دیتے یہ یقین کی کر دو اے او لفظن جڑے حضور دی زبان کا بوسا دے کے آئین تیرے کننے تک پہنچن دا سبحان اللہ آکھی کر سمجھ آگئی نہیں آئی اچھا ہون تو پڑھو سو جڑے بلے حضور دی حدیث پڑھ سکتا اصل چھان دے ہوتے تے ٹھاٹ دے وچ بیٹھ رہ گئے ہیں قریشی صاحب نے ایک اشارہ کیتے لیکن اصل برداشت کیتی بیٹھے چپ کر کے باقی دھوپ دے ہوتے جیڑا جنہیں آندہ گئے دھوپ سے باندھا گئے اصل کوئی شکوہ دا نہیں کیتا لیکن وہ چھان تے دھوپ برابر تھی گئی ہے تو سب برابر نہیں بیٹھی دے اور تھوڑا جاگو تھی ہے تھوڑا جیمی نال نال تھی ایک محفل دا ایک ذوق بن ویسی سباب تھی پوسی اس سٹیج دے میز دے قریب نہ آئے میں کو کافی ہے جتنا بیٹھے ہوں تھیں بیٹھے رہو لیکن نال نال غلبہ ہو کم از کم اچھا آپ کو سبحان اللہ اچھی بات سبحان اللہ اچھا میں حدیث کی میں وہ حدیث پاک کو پڑھنا بھی ہے لیکن چونکہ حدیث بڑی طویل ہے میں وہ درمیانی حصہ بادشاہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی روایت کرنے اختبس عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات فی صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس فخرج سريعا فصذب بالصلاة أي أقامها فلما صلى وسلم وتجوز في صلاته فلما سلم قال كما أنتم على مصافكم ثم أقبل إلينا فقال إني سأحدثكم ما حدثني عنكم الغداء إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استسقلت فإذا أنا بربي في أحسن سورة لیکن میں پچھلا حصہ عبارت اندر میں پڑھ چھوڑے لیکن ان دا مفہوم اتنا ہوں ٹائم نہیں ہو میں نہیں دسیں گا لیکن برسر مطلب اور برسر مضمون حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائنا میرے غلاموں میں کو پتہ ہے جو دیر جو میں کو تھی گئی ہے نا آج یعنی ایک صبح اے جنگ ہے جو حضور لیٹ تھی گئے اور سویر علی نماز دیتے ان ٹائم بر وقت نماز با جماعت دے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف پہنچ نہیں سکے صحابہ اذان سن کے سنت ادا کر کے انتظار بہ گئے اچھا سنت ادا کر کے ہن انتظار بہ گئے جو امام الانبیاء آسن تے خود نماز پڑھے سن مگر حضور تشریف نہیں کھلا سکے دیر دے ساری تھی گئی اور حضور دے صحابہ غلام شاہ کے مصطفیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جو حجرہ مبارکہ دو انہیں تک تک کے دیتے دیتے میں انتظار بیٹھے کرے میں
یہ پتہ نہیں کیا سبب ہے جو جب حضور تشریف نہیں گھرنا تھوڑی دیر گزری ہے حتیٰ کتنا نہ تراقندہ سورج کتنا ظاہر تھی والا اور صحابہ حیران اور پریشان جو اصل نماز پڑھو چا حضور تشریف تو نہیں کرنا ہے لیکن کہیں صحابہ رسول کو بھی مسلح امامت ہوتے پہنچا دی جرت نہیں تھائی خیال آئے جو کلے کلے پڑھو چا اے جرت بھی نہیں تھائی سورج کتنا ظاہر تھی والا ہے کتنا عقل مجبور بیٹی کرے دی عقل کیا دے مجبوری کرے دے بیٹھے سورج کتنا ظاہر تھی والا نے سورج طلوع تھی ویسی صحابہ کیا بیٹے کریں دی ہو کہ دے انتظار دے بیچے نمازہ قضا تھی ویسن لیکن انہیں عشق آدھا بیٹا ہاں صحابہ عشق جان عشق دی ہے عشق آدھا بیٹا ہاں نمازیں قضا ہوں تو ادا ہوں نگاہوں کی قضا کب ادا جب تک حضور تشریف نہ گرنا سن باویں سورج نکل دے ہو حضور دے بغیر اصل نماز نہیں پڑھتے نہیں پڑھی کہ حضور دی حدیث پڑھتا بیٹھا انتظار بہ گئے مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلدی تشریف کھیلنا نماز پڑھیں گے سلام پھیرن کے بعد حضور نے اپنا رخ انور مسئلہ معلوم تھی گیا اپنے غلام مقتدی آلے پاسے کر کی دے پتائے چلیا امام سلام پھیر کے مقتدی دو منہ کر کے اگر ول دعا سمجھے بھی حضور دی سنت فرمایا میرے غلاموں میں جان دا تمہارے دل دے اندر کیا کیفیت ہے تو شاید جاننا چاہتے بے جو بے اگے دا لیٹ حضور کدی نہیں تھے آج کیوں تھے لیکن فرمایا میرے غلاموں تو سے سوال نہ کرو میں جانتا تمہارے دل دے وچ کیا سوال ہے میں خود جواب دے انی ساحدثکم ما حبسنی عنکم الغدا میں خود رسنا اور حضور نے خود رسائے اور جڑے ویلے دسائے نہ دے کیا دسائے فرمایا انی قمت من اللیل فصلیت ما قدر لی رات جڑے ویلے تھئی ہر کوئی سمجھ گئے مگر میں تو نہیں سمجھتا امت واسطے امت کی بخشش واسطے ساری رات یا قیامت گزار دینا یا سجدے میں گزار دینا خاتون جنت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ انہیں دا ذوق عبادت کی میں ہا جو یہ سرجاں اور سرجاں جب وجہ راتی طویل ترین راتی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا جڑے بلے سردی دی لمبی رات تھی میں ہا نماز عشاء تو بعد والا قیام اللیل دی صورت کے اندر ول نماز شروع کر دینے ہیں اور جڑے میں ادھر سویر دی اذان آندی ہے ولا اور سر چاہ کے آسمان والے پاس منہ کر کے خود اللہ رب العزت نال مخاطب تھی کہ عرض کرنے ان پروردگار کہہ گئی رات بڑھ گئی رات مک گئی ہے میری پہلی رکعت نہیں مکی جو انہیں دا ذوق عبادت ایک ہے آمنہ بلال دا ذوق عبادت کی میں حسن فرمایا انی قمت من اللیل رات تھی ہے میں جاگیا فصلیتو ما قدر لی جڑا کرنی میری طاقت دے اندر مقدر دے اندر ہاں نماز پڑھ رہا کیا فنعشتو فی صلاتی نماز دے دوران جڑے بلے میں سجدے میں بچ گیا میں کوئی سجدے میں آ گیا گھیل ہے نتیجہ کیا نکلے جو میرا سونا رب پر میں کو مل ہے فنعشتو فی صلاتی سجدے دے اندر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے میرے غلاموں فیضا انا بربی فی احسن صورت میرے سونے رب دا میں کو سونا جلوہ نصیب کی سونے رب دا سونا دیدار نصیب کی ہے